وہاں بیٹھ جائیں. مرحومہ ہوا احمد کرولیا کا بینونی ساؤتھ افریقہ میں انتقال ہوا ہے. دعائے مغفرت کی درخواست ہے. اللہ جل شانہ تمام ہمیں ان کی مکمل مغفرت فرمائے. محمد عاشق صاحب ہاسپٹل میں بیمار ہیں. دعائے شفا کی درخواست ہے. اللہ جل شانہ تمام بیماروں کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. کل سنیچر کوٹوں کا صفائی عشاء جنقلو اثر ہفتہ 6 پہ ہوگی انشاءاللہ. میرے بھائی دوستو بزرگوں، بہت ہی افسوس ہے کہ ملک و ملت کا عظیم محسن مخلص خادم تقریباً 20 سالہ قوم اور ملت اور مسجد کی والہانہ مخلصانہ بے لوث خدمت کر کے 9 اپریل بروز سنیچر عصر اور مغرب کے درمیان اس دار فانی سے اس دار جاویدانی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں سے کبھی کسی کو آنا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جانے والے کبھی نہیں آتے لیکن جانے والوں کی یاد آتی ہے. اسی مسجد میں صبح سویرے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والا، دعاؤں کے جملہ کہنے والا، اسی حی علی الصلاۃ کے کنارے بیچ میں بیٹھ کر لگانے والا، جب اس جگہ پر نظر پڑتی ہے اس جانے والے کی یاد آتی ہے. میرے بھائی دوست بزرگوں، زندگی ایسی گزارو کہ سبھی کو رشک ہو، سبھی کو رشک ہو، اور موت ہو تو ایسی ہو کہ عمر بھر لوگ رویا کریں، عمر بھر لوگ رویا کریں. خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی جانے والوں میں، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں. روایت میں آتا ہے کہ جب مومن مسلمان کو اس کے موت کے وقت جو ہے فرشتے آ کر اللہ جل شانہ کی رضا اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، گڈ نیوز دیتے ہیں، تو جانے والے کو موت محبوب ہو جاتی ہے. روایت میں آتا ہے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طائف میں انتقال ہوا. آج بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے طائف میں مسجد موجود ہے. جب ان کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد جو ہے ان کا جنازہ تیار ہو گیا تو ایک عجیب قسم کا پرندہ آیا. اس کی مثال فرماتے ہیں کہ کبھی نہیں دیکھی گئی، اور اس جنازے اور نعش کے اندر داخل ہو گیا، اور کسی نے اس کے بعد جو ہے اس پرندے کو اور گھڑ کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. جب ان کا جنازہ پڑا گیا اور جنازہ اور نعش کو اٹھا کر جب قبر کے کنارے لے جایا گیا اور قبر میں رکھ دیا گیا، رکھنے لگے، تو اس وقت قبر کے کنارے سے ایک غیبی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لوگ دیکھتے رہ گئے، تعجب کرتے رہ گئے، آواز کہاں سے آ رہی ہے، کوئی دکھائی نہیں دے رہا. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب اللہ کے نیک بندے دنیا سے جاتے ہیں، اللہ والے جاتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے غیب سے ندائیں آتی ہے. جانے والے بہت سی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں. ان کی 2 خوبیاں بڑی ہمیشہ ہم سب کے لیے قابل قدر ہے، قابل یاد ہے اور قابل عمل ہے. ایک ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، صبح سویرے جلدی اٹھنا. اللہ جل شانہ نے عباد الرحمن کی چند صفات بیان فرمائے کہ قرآن پاک میں، ان میں ایک صفت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رات اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ ان کی رات صبح سویرے جو ہے کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی سجدے میں گر گراتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بخاری شریف میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شان میں چند اشعار کہے ہیں.
وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقل المشركين بالمضاجع۔ اشعار کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے جو ہے ان کا پہلو اپنا بدن جو ہے بستر سے رد۔ معلوم ہوا کہ صبح سویرے بسترے پر پڑے رہنا ایک غیر مسلم کی عادت ہے، مشرکین کی عادت ہے، اہل مسلمان کی خصلت نہیں ہے۔ آج افسوس ہے میرے بھائی دوستوں، آج اکثر مسلمان کی حالت یہ ہے کہ صبح سویرے رات دیر سے سوتا ہے اور صبح آدھی رات دن تک سوتا نہیں تھا، غیر مسلم کی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس صبح سویرے جلدی اٹھنا، اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، نماز فجر کا اہتمام کرنا، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے مؤذن صاحب ہمیں یہی سبق دے کے گئے کہ ایک جو ہے صبح سویرے جلدی آؤ، مسجدوں میں آؤ، مسجدوں میں آ کر مسجد کو آباد کرو صبح سویرے، اور دوسری ان کی ایک صفت تھی صدقہ اور خیرات۔ میرے بھائی اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کو خرچ کرو۔ جب دنیا میں اللہ کی طرف سے کوئی وبا، مصیبت، تکلیف آتی ہے تو دو چیزیں اس کا مقابلہ کرتی ہے، ایک والہانہ دعا اور ایک جو ہے مخلصانہ اللہ کی رضا کے خاطر صدقہ اور خیرات کرنا۔